السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اس بات پر ہے کہ فقہ میں پڑھائی جانے والی جو مشہور و معروف کتاب ہدایہ ہے، اس میں صاحب ہدایہ بسا اوقات قالا کہتے ہیں، کہیں پر لنا کہتے ہیں، کہیں پر وہ جو ہے قلنا کہتے ہیں، کہیں پر بیجنا کہتے ہیں۔ تو اس صاحب ہدایہ نے جو یہ اسلوب اختیار کیا ہے، تو ان الفاظ سے ان کی کیا کیا اغراض ہوتی ہیں، یعنی لنا کہنے کے وقت ان کی کیا غرض ہوتی ہے، اس سے کیا مراد ہوتے ہیں، قلنا جب کہتے ہیں، انتنا کہتے ہیں، لہما کہتے ہیں، تو ان کی کیا کیا اغراض ہوتی ہیں، یعنی جو ہدایہ کے اسالیب ہیں ان کے متعلق آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ یاد رکھیے، کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے اس کے مؤلف و مصنف کی طرز تحریر اور طریقہ تعریف و تصنیف سے واقفیت کے ساتھ ساتھ کتاب میں استعمال کردہ اشارات و کنایات کی وضاحت اور مختلف النوع تعبیرات کی حقیقت سے باخبر ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے صاحب ہدایہ کی ان خصوصیات اور امتیازات کا ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں جو الہدایہ میں مذکور ہیں، تاکہ اس سلسلہ میں آپ کو بصیرت حاصل ہو اور اس کی روشنی میں آپ کے لیے کتاب فہمی سہل اور آسان ہو جائے۔ نمبر 1، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں ذکر کیا کہ صاحب ہدایہ جب قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا، تو اس سے مراد خود ان کی ذات ہوتی ہے۔ شیخ ابو سعود فرماتے ہیں کہ جہاں موصوف نے اپنی طرف سے کوئی خاص تصرف ذکر کیا، وہ ان کی اصل عبارت ہوتی ہے قال العبد الضعیف عفی اللہ عنہ۔ اسی طرح نمبر 2، نہایہ کی کتاب ادب القاضی کے آخر میں عنایہ کے باب البیع الفاسد میں اور فتح القدیر کی کتاب الصرف میں ہے کہ صاحب ہدایہ کے نزدیک جو مذہب مختار ہوتا ہے اس کی دلیل کو وہ بعد میں ذکر کرتے ہیں، اور نتائج الافکار میں ہے کہ مصنف کی عام عادت یہ ہے کہ وہ اقوال مختلفہ کو ذکر کرتے وقت قوی دلیل کو آخر میں لاتے ہیں، تاکہ یہ تمام اقوال متقدمہ کی طرف سے جواب کا کام دے۔ کو نقل اقوال کے وقت بہت سی جگہ قوی کو مقدم بھی کیا ہے۔ نمبر 3، عنایہ میں لکھا ہے کہ جب صاحب ہدایہ مشائخنا کہتے ہیں تو اس سے مراد ما وراء النہر یعنی بخارا اور سمرقند کے علماء مراد ہوتے ہیں۔ اور نمبر 4، جب فی دیارنا کہتے ہیں تو شہرہائے ما وراء النہر مراد ہوتے ہیں۔ اور نمبر 5، جب وہ بما تلونا کہتے ہیں نا تو اس سے ذکر کردہ آیت کو وہ بیان کے ہوتے ہیں اس کو ذکر کرتے ہیں، اور دلیل عقلی کو بما ذکرنا اور لما بیجنا سے، اور حدیث کو یعنی دلیل عقلی ہوتے ہیں اسے لما بیجنا سے بھی بیان کرتے ہیں، اور حدیث پاک کو بما روینا سے تعبیر کرتے ہیں، اور کبھی کبھار کتاب و سنت اور معقول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھی لما بیجنا کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح نتائج الافکار میں ہے کہ بسا اوقات علت النص کو اصل مسئلہ کے لیے مستقل دلیل عقلی بنا دیتے ہیں تاکہ دوہرا فائدہ حاصل ہو جائے۔ اسی طرح نتائج الافکار میں ہے کہ صاحب ہدایہ کی عادت ہے کہ مدعی کی دلیل عقلی ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وَهَذَا لِأَنَّ إِلَى آخِرِهِ، اور اس سے دلیل انی کے بعد دلیل لمی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، شرح حمید الدین میں ہے کہ جہاں موصوف الاصل بولتے ہیں اس سے مراد امام محمد کی کتاب مبسوط ہوتی ہے، اور جب آپ لفظ المختصر اور الکتاب بولتے ہیں تو اس سے مختصر القدوری کی کتاب ہی مراد ہوتی ہے۔ البتہ بعض شراح نے بعض مواد میں لفظ الکتاب کی تفسیر جامع صغیر اور بعض مواد میں مختصر القدوری سے اور بعض مواد میں المتن سے بھی کی ہے۔ اسی طرح غایۃ البیان کے اندر یہ ہے کہ جب مصنف کوئی مسئلہ قدوری یا جامع صغیر کا ذکر کرتے ہیں یا وہ بدایہ میں مذکور ہوتا ہے تو اس کے شروع میں قال لاتے ہیں۔ اسی طرح صاحب مفتاح السعادہ نے کہا ہے کہ جب مصنف ھذا الحدیث محمول علی کذا کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ائمہ حدیث نے اس کو اس معنی پر محمول کیا ہے، اور جب نحملہ علی کذا کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ائمہ حدیث نے اس معنی پر محمول نہیں کیا لیکن اسی معنی پر محمول ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جب صاحب ہدایہ عند فلان کہتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ قول فلاں کا مذہب ہے، اور جب عن فلان کہتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں سے روایت ہے۔ اسی طرح علامہ عینی نے شرح ہدایہ میں کہا ہے کہ کلمہ عن جو ہے نا یہ غیر ظاہر و روایہ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ابن حمام فرماتے ہیں کہ کلمہ عند دال مذہب پر جو مطلب مذہب ہوتا ہے اس پر وہ دلالت کرتا ہے۔ جہاں قدوری اور جامع صغیر کی عبارت میں کسی طرح کی مخالفت ہوتی ہے تو جامع صغیر کے الفاظ کی تصریح کرتے ہیں،
اور اسی طرح صاحب ہدایہ لفظ قالو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں اختلاف ہو، کیونکہ اجماعی حکمت الفاظ کو ان کے اطلاق پر رکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے، لیکن فتح القدیر کتاب الصوم میں ہے کہ یہ ایسے موقع میں استعمال کرتے ہیں لفظ قالو جن میں خلاف مع الضعف ہو۔ اسی طرح مصنف کی عام عادت یہ ہے کہ سوال مقدر کا جب وہ جواب دیتے ہیں اور سوال و جواب کی تشریح نہیں کرتے، یعنی یوں نہیں کہتے فَإِن قِيلَ كَذَا قُلْنَا كَذَا وغیرہ، البتہ چند جگہوں میں اس طرح کی تشریح بھی کی ہے، مثلا کتاب الاقرار کے باب الاستثناء کے آخر میں ہے فَإِن قَالَ قَائِلُ الْإِعْطَاءِ إِلَى آخِرِهِ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جب مصنف وَالتَّخْرِيجُ كَذَا کہتے ہیں تو اس سے مراد ان کی اپنی تخریج ہوتی ہے۔ تو یہ جو صاحب ہدایہ کہ اپنی کتاب کے اندر اسالیب ہیں، ان کو ذکر کرنے کی جو وجہ تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔